صاحبہ محترمہ امیمہ صاحبہ، اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ڈائریکٹر محترمہ امطل صاحبہ، جناب نصیر بیاض صاحب، جناب عزیز احمد صاحب، حلقہ حاضہ کے نمائندہ کارپوریٹر جناب شاہ صاحب، اویسی اسکول آف ایکسلنس کے مختلف شاخ کے پرنسپل اور سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ٹرسٹی جناب ڈاکٹر نور الدین اویسی صاحب، آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوئی میری پردہ نشین عزت ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہر سال اویسی اسکول آف ایکسلنس کے مختلف برانچز میں ہم خواتین و نوجوان بچوں میں ہنر کی ایک تعلیم کا انتظام کرواتے ہیں، جس کے ذریعے ہم ان کو ہنر دیتے ہیں، ہنر حاصل کرنے کی تربیت دیتے ہیں، اور اس کا سلسلہ صرف آج نہیں ہے شروع ہوا، بلکہ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے، سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ وہ اویسی اسکول آف ایکسلنس کے قیام کے 20ویں سال میں آج ہم کھڑے ہیں۔ تو 20 سال پہلے ہم نے جس سفر کا آغاز کیا تھا وہ سفر یہی تھا کہ علم کے ذریعے ہم ناکام زندگیوں کو کامیاب بنائیں گے، علم کے ذریعے ہم جہالت کا خاتمہ کریں گے، اور علم کے ذریعے زندگی کے اندھیروں کو نئے اجالوں میں تبدیل کریں گے، علم کے ذریعے ہم ہماری سوچ و فکر میں ایک نئے انقلابی تبدیلیوں کو لائیں گے، علم کے ذریعے ہم ہماری پسماندگی کو ختم کریں گے، علم کے ذریعے ہم ہمارے پچھڑے پن کو ختم کریں گے، اور علم کے ذریعے ہم ہمارے مستقبل کو نہ صرف سجائیں گے بلکہ سنواریں گے، اور علم کے ذریعے دنیا کی دوڑ میں ہم بھی شامل ہو کر دنیا کو یہ بتائیں گے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ہم کو موقع نہیں ملتے تھے، اب جب موقع مل رہے ہیں تو دیکھو ہمارے عزم کو، دیکھو ہمارے ارادوں کو، دیکھو ہماری قابلیت کو، دیکھو ہماری کامیابیوں کو۔ تو یہ ایک عزم تھا، ارادہ تھا، جس کو لے کر ہم آگے بڑھے، اور آج 20 سال کے اس سفر میں الحمدللہ قریب 25,000 طلباء و طالبات کا تعلیم کا انتظام آج اللہ ہمارے ذریعے کروا رہا ہے، اور اگر میں 20,000 کا بریک اپ دوں گا تو 15,000 تو ہمارے اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں، جو مختلف ہمارے برانچز اور شاخ جو اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ہیں وہاں پہ زیر تعلیم ہیں۔ سب سے پہلا اسکول ہمارا نشیمن نگر میں آغاز ہوا تھا، جو تالاب کٹا بھوانی نگر کے حلقے میں، وہاں پر جب ہم نے پہلا اسکول کا آغاز کیا تو مساجدوں سے اعلان کرتے تھے کہ مفت تعلیم کا انتظام ہے، اپنے بچوں کو بھیجو، اس میں داخلہ لے لو۔ تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ مساجدوں کے اعلان کے بعد بھی داخلہ لینے کے لیے بچے نہیں آتے تھے، بچوں کو داخلہ دلوانے کے لیے ان کے والدین نہیں آتے تھے، نہ ہی گھر کے بڑے یا سرپرست آتے تھے۔ تو میں اس علاقے میں
لوگوں کے گھروں پر دستک دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اسکول بنایا ہوں، اپنے بچوں کو بھیجو تعلیم کے لیے، تو اس کے بعد بھی نشستیں خالی رہتی تھیں۔ تو بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے اتنی جدوجہد کی، نشمن نگر کا اسکول، پھر اس کے بعد ریاست نگر جمال کالونی کا اسکول، پھر امبر پیٹ کا اسکول، اس کے بعد میں ہم نے پھر یہاں بابا نگر میں اسکول کا آغاز کیا، پھر نرسی پھول باغ میں اسکول کا آغاز کیا، اور آج ان اسکولوں میں اور اضافہ ہوا۔ سلالہ میں ہمارا اسکول ہے، اور اسی آپ کے حافظ بابا نگر کے علاقے میں ایک اسکول یہاں پر ہے، تو عمر کالونی میں بھی اسکول ہے، اور پھر اس کے بعد میں کے جی تا پی جی کا کیمپس ہمارا جو فاطمہ اویسی کے جی تا پی جی بلہ گڑے میں ہے۔ پھر نہ صرف یہ بلکہ فخر ملت کیریئر گائیڈنس کا ہم نے ایک بڑا سینٹر بنایا، جہاں پہ آج مغل پورے میں وہاں پر بھی ایک عمارت کھڑی ہے، اور پھر سابقہ اسکول تھا جس کا نام ڈیزلنگ اسکول تھا، تالاب نیز جملہ میں تھا، اس کو ہم نے خریدا، اور آج وہاں پر بھی سالار ملت ایجوکیشنل کیمپس کے جی تا پی جی وہاں پہ بھی تعمیر ہو چکا، 1,00,000 اسکوائر فٹ کی عمارت ہے، انشاءاللہ اس کا بھی قیام ہوگا۔ تو میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ آج اگر گننا چاہوں تو میں خود گن نہیں سکتا کہ ہماری کتنی عمارتیں ہیں، کہ ایک کام جو ہم نے شروع کیا تھا 1999 کے انتخابات میں کامیابی پر، ہم نے ایک سنگ بنیاد رکھا تھا، اور ایک اسکول کا آغاز جو آج سے 20 برس پہلے کیا تھا، آج وہ کام کو اللہ نے قبول کیا، اور اللہ نے وسائل
میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے کام کو قبول کیا اور غیب سے وسائل کا انتظام کیا، اور اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں اور مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں و صدر و متمدین و کارپوریٹرز کی محنت و دعاؤں کا نتیجہ کہ آج ایک تعلیمی انقلاب ہم نے نہ صرف چندرائن گٹے میں بلکہ پرانے شہر میں برپا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تعلیم کی اہمیت کو ہم نے عوام کے درمیان میں پیش کیا، اور آج تعلیم اور علم کی اہمیت کی کامیابی کا نتیجہ ہے کہ ایک ایک اسکول میں ہمارے پاس سووں نہیں بلکہ بے شمار درخواستیں آتی ہیں، اور خواہش یہی رہتی ہے کہ ہمارے بچوں کو داخلہ مل جائے۔ اور آج آپ جس عمارت میں یہاں آج بیٹھے ہیں اور اس تقریب کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، اس عمارت میں قریب 1000 بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، 900 چلر بچے ہیں جو 5th سے لے کر 10th تک ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ہم کام کر رہے ہیں تو بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر دینے کا بھی جو ہمارا پروگرام 20 برس سے چل رہا ہے، لاکھوں خواتین و نوجوانوں کو ہم نے ٹرین کیا ہے اسکل ڈیولپمنٹ کے ذریعے۔ اور یہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر وقت تکلیف اور ظلم و زیادتی اور کئی مسائل کا اگر کوئی شکار رہتے ہیں تو وہ مرد نہیں بلکہ ہماری خواتین، ہماری ماں اور بہنیں رہتی۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین، ہماری ماں اور بہنوں کو ہم ایسا ہنر دیں جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی میں کچھ تو خوشحالی لا سکے، اپنے زندگی کے تاریکیوں میں کچھ تو اجالے لا سکے، اپنے زندگی کے مصیبتوں میں کچھ تو ہمارے مدد کی وجہ سے، اس ہنر کی وجہ سے کچھ تو تبدیلی لا سکے۔ یہی ایک کوشش ہے جو ہم مسلسل کرتے آئے ہیں۔ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جذباتی تقاریر یا جذباتی نعروں سے قوموں کے مقدر کو بدلا نہیں جا سکتا۔ قوموں کے مقدر کو اگر بدلا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف علم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، اور سب مل کر اگر ہم ایک منظم و متحد ہو کر اگر جدوجہد اور کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک قوموں کے مقدر کو کوئی بھی تبدیل و بدل نہیں سکتا۔ اور آج ہم کام کر رہے ہیں، اور جب میں خود دیکھتا ہوں اور جائزہ لیتا ہوں تو مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے تقریر کے ابتدا میں کہا کہ 20,000 بچے زیر تعلیم ہیں، تو ہمارے سکولز میں 15,000 بچے ہیں، اور پھر آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ آپ کے اسی کیمپس میں، اسی عمارت میں جہاں آج آپ بیٹھے ہیں، اس عمارت میں ہم SSC اردو میڈیم کے 50 بچوں کو 10th کی کوچنگ کا انتظام کر رہے ہیں۔ SSC انگلش میڈیم میں اسی عمارت میں روزانہ شام میں 200 بچوں کو 10th کے امتحان کی فری کوچنگ ہم دے رہے ہیں۔ اور انٹرمیڈیٹ میں CEC میں یہاں پہ 50 بچے ہیں، YPC میں 50 بچے ہیں، اور MPC میں 50 بچے ہیں، انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر میں 50 ہیں، CEC میں انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر BPC میں 50 ہے، انٹرمیڈیٹ MPC میں 50 ہے۔ تو یہاں پر انٹرمیڈیٹ اور SSC کے بچوں کو جو کوچنگ دی جا رہی ہے تو 550 بچوں کو شام میں مفت 10th کی اور انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ دی جا رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا کام آج اللہ سبحانہ و تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے اس خادم اور مجلس اتحاد المسلمین کے اس رکن اسمبلی سے لے رہا ہے۔ اور پھر ہم
مختلف ہمارے جو اویسی اسکول کے کیمپسز ہیں ان کیمپسز میں بھی ہم مختلف جگہ پر انٹرمیڈیٹ اور یہ 10th کی کوچنگ کا انتظام بھی کرے ہیں. جیسے کہ ہمارا ایک سینٹر ہے فخر ملت سینٹر فار ایجوکیشن اینڈ کیریئر گائیڈنس. نیٹ کی کوچنگ ہم دے رہے ہیں. مارننگ میں 75 بچے ہیں. نیٹ بی اے ہے اور بی ہے. پھر مارننگ میں اس میں بھی 75 ہیں. ایم سیٹ مارننگ میں 56 ہے. نیٹ ایوننگ میں 75. نیٹ پھر ایوننگ میں اور 75. ایم سیٹ بی ایوننگ میں 55. ایم سیٹ سی میں پھر 55. تو یہ جو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صرف فخر ملت کا جو سینٹر مغل پورے میں ہے اس میں 456 کا اندازہ لگائیے کہ قریب 500 بچوں کو نیٹ اور ایم سیٹ کی کوچنگ دی جا رہی ہے. پھر فاطمہ اویسی KG to PG کیمپس میں بھی قریب 420 بچے ہیں نیٹ اور ایم سیٹ میں, اور اس میں بھی ایوننگ میں 120 ہیں. سی میں ایوننگ میں اور ایک ڈی میں ہے 120 اور ایم سیٹ میں 80 ہیں. مارننگ میں وہاں پہ 4 ہیں, 420 بچے. اور پھر ریاست نگر میں کنیز فاطمہ ایجوکیشنل کیمپس میں بھی وہاں پر بھی نیٹ اور ایم سیٹ کی کوچنگ 350 بچے اور بچیاں وہاں پر بھی نیٹ کی کوچنگ حاصل کر رہے ہیں. تو اگر ہم یہ صرف فخر ملت سینٹر فار ایجوکیشن اینڈ کیریئر گائیڈنس فاطمہ اویسی KG to PG کیمپس اور کنیز فاطمہ ایجوکیشنل کیمپس کو لے لیتے ہیں تو صرف نیٹ اور ایم سیٹ کے 1206 بچوں کو ہم کوچنگ دے رہے ہیں. لانگ ٹرم کوچنگ ہے, یہ لانگ ٹرم کوچنگ ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کام اللہ ہم سے لے رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھی اگر ہمارے مختلف سکول میں ہم دیکھتے ہیں تو SSC کے جو کوچنگ دے رہے ہیں, فری کوچنگ SSC کی, تو 1100 بچے اس میں بھی فری کوچنگ حاصل کر رہے ہیں. اور اگر ہم انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ دیکھتے ہیں تو 1860. نیٹ اور ایم سیٹ 900, ایم سیٹ 306. انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی فیل ہو رہے ہیں تو ان کو بھی فری کوچنگ دے رہے ہیں تو 100 اسٹوڈنٹس ہیں. MBA کے جو کوچنگ دے رہے ہیں اس میں 100 ہے. اکاؤنٹنگ اینڈ GS کی اس حساب سے 4466 بچوں کو فری کوچنگ دی جا رہی ہے. 4466 تو 20,000 بچے تو یہی مفت تعلیم ہو گئے. تو اندازہ لگانا ہے آپ کو کہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے. اور آج کی جو یہاں کی جو تقریب ہے جس میں ووکیشنل ٹریننگ جو ہمارے مختلف برانچز میں ہم جو مختلف ہمارے سکولز میں ووکیشنل کی ٹریننگ دیتے ہیں, آپ کو سن کر اور حیرت ہوگی کہ سالانہ پورا ہم نے اب اس کو پورا صحیح طریقے سے ہم نے مرتب کیا ہے. تو 10 کورسز ہمارے پاس ہوں گے. مہندی, ٹیلرنگ, بیوٹیشن, کمپیوٹر, اسپوکن انگلش, کار چوپ, فیشن ڈیزائننگ, ایمبرائڈری, آرٹ اینڈ کرافٹ, پینٹنگ. یہ 10 تھے. 10 میں ایک اور اضافہ ہم کر رہے ہیں جو کہ کوکنگ کے رہے گی, جس میں صرف مغلائی ڈشز نہیں, چائنیز, کانٹیننٹل اور بیکنگ, ڈیزرٹس اور دوسرے سویٹ سب بنانے کا بھی OSC ہاسپٹل میں خواتین کو ہم ٹریننگ دینے کا یہ بھی آغاز کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم نے طے کیا کہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سالانہ پرانے شہر کے 12,000 بچیوں کو ووکیشنل ٹریننگ کے ذریعے ہم ہنر دیں گے جو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنی روزی روٹی کا انتظام کر سکتے ہیں. 12,000. Every year 12,000 women will be trained in skill development programs. تو آپ بتائیے کہ شہر
حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں کوئی ایسی تنظیم نہیں ہوگی، کوئی ایسا ایجوکیشن ٹرسٹ نہیں ہوگا، چیریٹیبل ہو یا پھر پیسے لے کے بھی کرتا ہو، جو اتنا خیر کا کام کر رہا ہے۔ 20,000 بچوں کے تعلیم کا انتظام تو 12,000 خواتین کو ہنر کی تربیت دے رہا ہے۔ وہ کام اللہ سبحانہ و تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے اس رکن اسمبلی سے لے رہا ہے، اور سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ یہ کام کر رہا ہے۔ آپ کچھ سوچئے کہ یہ کام کیا آسان ہے؟ یہ کام آسان نہیں ہے۔ ابھی میں بات کر رہا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ ہمارے پاس جو لوکیشنز پہ جو اسکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہوتا ہے، سبینہ فرزانہ ایجوکیشنل کیمپس، کنیز فاطمہ ایجوکیشنل کیمپس، ڈاکٹر نور الدین اویسی ایجوکیشنل کیمپس، اکبر الدین اویسی ایجوکیشنل کیمپس، فاطمہ اویسی ایجوکیشنل کیمپس، اور پھر اس کے ساتھ سالار ملت ایجوکیشنل کیمپس جو نیا جو تالاب میر جملہ پہ جو ہم آغاز کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی ہم رجسٹریشن سٹارٹ کریں گے، اور وہاں پر بھی یہ مہندی کا، ٹیلرنگ کا، بیوٹیشن کا، کمپیوٹر کا، اسپوکن انگلش کا، کار چوک کا، فیشن ڈیزائننگ کا، ایمبرائڈری کا، پینٹنگ کا، یہ وہاں پر بھی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ 15 دن میں وہاں پر بھی آغاز ہوگا۔ نہ صرف وہ بلکہ ہمارا ایک ہیلتھ سینٹر ہے تالاب کٹا سالم چوک پہ، وہاں پر بھی ووکیشنل ٹریننگ کے کورسز کا اہتمام ہے، سوئنگ کا ہے، مہندی کا ہے۔ وہاں پر اب ہم بیوٹی پارلر اور بیوٹیشن کے کورسز کا رجسٹریشن کا آغاز کریں گے، اور وہاں پر بھی ہم رجسٹریشن کر کے وہاں کے خواتین کو بیوٹیشن کے کورسز کے ذریعے ہم ان کو وہ بھی ہنر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کا بھی 10 دن میں آغاز ہوگا۔ تو ہم صرف ہنر سکھا نہیں رہے ہیں، بلکہ ہماری کوشش ہے کہ جو بیوٹیشن کا کورس کرتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ان کو ایک کٹ دیں گے، اور یہ پورا کٹ ہم دیتے ہیں جس میں وہ سارے چیزیں ہیں جس کے ذریعے ایک بیوٹیشن کا کورس کمپلیٹ کرنے والی بچی کسی کے پاس جا کر ان کو دلہن ہو، برائڈل میک اپ ہو، یا پھر ہیئر کٹ ہو، یا پھر دوسرا کوئی میک اپ ہو، جو بھی ہو، یہ کٹ کے ذریعے وہاں جا کر وہ کر سکتی۔ تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ مہندی ڈیزائننگ کا جو ہے، اس میں بھی کئی بچیاں ہماری شادیوں میں رسم اگر ہوتے ہیں، پہلے جاتے ہیں گھر میں جا کے مہندی لگاتے ہیں، اور ایک گھر میں جا کر کئی ہزار روپیہ لے کر ایک دن بھر مہندی ڈالتے ہیں اور دلہن کا میک اپ کرتے ہیں۔ تو یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ کچھ سیکھیں، اور یہ کوشش کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دارالسلام میں کئی خواتین آتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ اکبر بھائی یہ دیکھو میرے 2 بچے ہیں، گود میں ایک بچہ ہے، ایک بچہ چھوٹا اور ایک بچہ ساتھ میں، 3 بچے ساتھ میں لے کر آتی ہے، کہتی ہے کہ یا تو شوہر کا انتقال ہو گیا ہے یا پھر شوہر نے چھوڑ دیا ہے، ماں باپ اب کوئی نہیں ہے دیکھنے والے، ہم کیا کریں، کیسا جئیں؟ تو ویسے خواتین کو آج ہم اس ہنر کے ذریعے ان کو ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا سکھا رہے ہیں۔ دیکھیے، مدد دولت کے کئی شکل ہوتی، دولت زمین کی شکل میں ہوتی ہے، دولت روپیے کی شکل میں ہوتی ہے، پیسے کی شکل میں، دولت ہیرے موتی چاندی سونا، یا دولت کے کئی شکلیں ہیں۔ اگر کوئی انسان دولت بانٹے گا تو زمین بانٹتا رہے گا تو زمین ختم ہو جائے گی، سونا بانٹتا رہا سونا ختم ہو جائے گا، ہیرے موتی بانٹے گا ختم ہو جائے گا، پیسہ بانٹے گا پیسہ ختم ہو جائے گا۔ اور ایک آدمی ایک وقت مدد کرے گا تو کتنے دے گا؟
10,000, 30,000, 25,000, 1 लाख कितने दिन कमाएंगे, फिर उसके बाद फिर मांगना पड़ेगा। लेकिन अकबर ओवैसी अपनी कौम को मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाना चाहता। और देने वाला क्या है? दौलत बांटने से खत्म होती है, लेकिन याद रखो इल्म और हुनर कितना भी बांटो खत्म नहीं होती। हम वो दौलत आपको दे रहे हैं, कल को आप उस दौलत को बांटेंगे भी तो वो दौलत खत्म नहीं होगी, उस दौलत में और इजाफा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज आप देखें, समझें, हमारी कौम का यह आलम हो चुका कि बस बैठे रहना, किसी पे कोई तबसरा कर देना, कुछ कह देना, मुंह छोड़ के कुछ बात कर देना, तनकीद कर देना तो आसान है, लेकिन तामीर करना बहुत मुश्किल काम। कौम पर तनकीद बड़ी आसानी से करते हैं, कौम की क़यादतों पे भी तनकीद आसान है, लेकिन कौम की तामीर बड़ी मुश्किल है। और वो मुश्किल काम हम कर रहे हैं, कौम की तामीर का, इल्म के जरिए, हुनर के जरिए। लोग समझते हैं कि इनके पास तो बहुत दौलत है। अरे मेरे पास कोई दौलत नहीं है। मैंने अपने तकरीर के आगाज में कहा कि अल्लाह ने हमारी नीयतों को और हमारे काम को कबूल किया और खुद अल्लाह ने वसाइल को पैदा किया। आप में अगर नीयत होगी तो याद रखो अल्लाह जरूर गैब से इंतजाम करेगा। नीयत में बरकत होती है। कई लोग परेशान रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं, मगर मैं उनसे कहूंगा कि परेशानी में भी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, सजदे में गिर जाओ, अपनी मुसीबत, अपनी परेशानी को अल्लाह के सामने पेश करो, अपने गुनाहों से तौबा करो। अल्लाह गैब से रास्ते बनाता, अल्लाह गैब से रास्ते बनाता। आज ये बड़ी इमारत, इतनी बड़ी इमारत, इतनी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो गया इमारतों को बनाने में। इंसान एक घर बनाता है जिंदगी भर की कमाई से, मेहनत से, तो खुशियां मनाता है। अरे ये एक घर नहीं, कई घरों को बनाने वाली इमारत है जो कई घरों में खुशहाली लाई। और कई घरों में खुशहाली लाने वाली इमारत को बनाने में भी पैसे लगते हैं, लेकिन इन इमारतों में अकबर ओवैसी का सिर्फ पैसा नहीं है, इसमें मेरा पसीना है, मेरे खुशियां हैं और मेरी हसरतें हैं, मेरी ख्वाहिशें भी है और मेरा खून भी इस इमारतों में लगा हुआ है। मैंने बड़ी मेहनत से एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर इन इमारतों को बनाया है। मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानते हैं, रसूलुल्लाह जानते हैं, और यहां बैठे बाज लोग जानते हैं कि कैसे मैं अपने ख्वाहिशों को दबा के अपने औलाद की खुशियों का गला घोटता हूं और इन इमारतों को जिंदा रखने के लिए इन इमारतों के पीछे लगाता हूं। इसलिए कि हमारी कौम के मुस्तकबिल को संवारना। लोग आते हैं, कमाते हैं, जेब भर लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने जिंदगी में किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का हराम नहीं खाया, किसी पे ज्यादती नहीं की, किसी पे जुल्म नहीं किया और बड़े मुसीबतों के साथ अपने जिंदगी के इस सफर को तय करता हुआ आगे बढ़ता गया। इल्जाम लगाने वाले लगाए इल्जाम, मुझे उनकी परवाह नहीं, लेकिन इल्जाम लगाने वालों पर से सिर्फ एक ही दरख्वास्त करूंगा कि तुमको मैं पसंद नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये काम को तो कम से कम पसंद करो। क्या खवातीन को हुनर देना अच्छा काम है या खराब काम है? नीट की तालीम का फ्री कोचिंग देना अच्छा काम है या खराब काम है? 10th की कोचिंग देना फ्री क्या अच्छा काम है या खराब काम है? इंटरमीडिएट की कोचिंग देना
کیا فری اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ یہ ووکیشنل کی ٹریننگ دینا کیا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ عمارتوں پہ عمارت بنانا کیا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ ارے اس کو تو دیکھو. ارے آج تم ہماری نفرت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ اچھائی اور برائی کی پہچان سے بھی اللہ نے تم کو محروم کر دیا. اللہ ان محروم لوگوں کو عقل سلیم عطا. میں تو یہی دعا کروں گا ان کی. لیکن یاد رکھو، جماعت، قیادت، اتحاد راتوں رات نہیں بنتا. ہر ایک کی ذمہ داری. میں اگر اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں تو آپ کی بھی اپنی ذمہ داری ہے. اس چیز کو سمجھیے، اس بات کو سمجھیے. ارے میں اپنے ذمہ داری میں اگر کمزور ہوں لیکن کمزوری میں بھی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک غریب کمزور ہے معاشی طور پر لیکن اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا. خدا را آپ بھی اپنے ذمہ داریوں کو سمجھیے. لوگ آتے ہیں آسانی سے بول کر چلے جاتے ہیں. ارے آسان نہیں ہے. یہ ابھی مجھے بتائے 1 کروڑ روپیہ سالانہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے معلوم ہے؟ قریب 9 کروڑ روپیہ. کتنا؟ 9 کروڑ روپیہ سالانہ خرچ ہو رہا ہے تنخواہوں پر، مینٹیننس پر، لائٹ اور پانی کے بلز پر. آج قریب 700 ٹیچرز ہیں ہمارے پورے اسکولوں میں. آپ اندازہ لگاؤ 700 خاندانوں کو بھی روزی مل رہی ہے ان اداروں کے ذریعے. کیا آسان ہے بتائیے؟ صرف سوئنگ مشین جو ہم دیں گے، جو فیشن ڈیزائننگ یا پھر سوئنگ کا جو کورس مکمل کرتے ہیں خواتین میں، ان پر جو ہمارا سالانہ خرچہ ہے وہ 40 لاکھ روپئے کا. 40 لاکھ کا آپ اندازہ لگائیے. بیوٹیشن کے کٹس جو سالانہ ہم دیں گے اس پہ خرچہ ہے 10 لاکھ کا. اور پھر ٹیوشنز جو ہم دے رہے ہیں، ٹیوشنز جو فری ٹیوشن 10th ہے، انٹرمیڈیٹ ہے، انجینئرنگ ہے، نیٹ ہے، ایم سیٹ ہے، ناٹا ہے، آئی سیٹ ہے، لا سیٹ ہے، اور بھی دوسرے کورسز ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں سول سروسز کے بھی کوچنگ کا سینٹر کا آغاز ہمارے پاس ہوگا. آئی اے ایس نکلیں گے، آئی پی ایس نکلیں گے، آئی ایف ایس نکلیں گے، ڈاکٹرز نکلیں گے، انجینئرز نکلیں گے، وکیل نکلیں گے، سائنٹسٹ نکلیں گے. یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا خواب ہے. اور میں آپ سے کہوں گا کہ آج ہم پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ہر جگہ پر ہم پہ الزام ہو رہا ہے. میں آپ سے یہ درخواست نہیں کروں گا کہ ہمارے لیے لڑیے. میں صرف یہی کہوں گا کہ ہمارا دفاع آپ کو بھی کرنا ہوگا. اور ان شرپسند اور ان منافقین وہ انتشار برپا کرنے والوں کے درمیان میں آپ کو آ کر کہنا پڑے گا کہ اگر تم تنقید کرتے ہو اکبر اویسی پہ تو پہلے اکبر اویسی جیسا کام کر کے تنقید کرو تو ہم تمہاری تنقید کو قبول کریں. بے شک تنقید کرو. بتاؤ مجھے، نیٹ میں اچھا نہیں پڑھا رہے تو بولو اکبر صاحب اچھا نہیں پڑھا رہے، ایسا پڑھاؤ اس سے اور اچھا ہوگا. اسکول چل رہا ہے تو بتاؤ، بولو اکبر صاحب آپ کا جو طریقہ ہے اسکول چلانے کا اس میں یہ تبدیلی لائیے، آپ اچھا نہیں چلا رہے، ہم تبدیلی لائیں گے. لیکن یہ لوگ کرتے تو کچھ نہیں ہے مگر صرف کیا ہے، چبوتروں پہ بیٹھنا، محفلوں میں بیٹھنا اور پھر مجلس پہ تنقید کرنا. تنقید کرنے والوں سے کہوں گا کیا تم 9 کروڑ روپیہ خرچ کرنے تیار ہو سالانہ؟ نہیں، 9 پیسے بھی نہیں دیں گے. جیسا اردو میں اور ایک محاورہ ہے نا، 100 گز واروں 1 گز بھی نہ پھاڑوں. ان کا یہی ہے، وارتے تو 100 گز ہے لیکن پھاڑتے تو 1 گز بھی نہیں. لیکن 100 گز کے تنقیدیں ضرور کرتے ہیں ہمارے اوپر. دیکھیے آپ کو برا لگے گا
لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ 5 سال میں ایک مرتبہ نکل کر ہمارے ہمتوں اور ہمارے عزم، ہمارے ارادوں کو اور مضبوط کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے، الیکشن میں سنا کئی لوگ مجھے بولے کہ اکبر صاحب آپ کا کیا مقابلہ، آپ ہی جیتنے والے۔ ارے میں نے بولا، ارے بھائی آپ ووٹ ڈالے نہیں ڈالے؟ ارے اکبر بھائی میں ووٹ ڈالو نہیں ڈالو، آپ ہی جیتنے والے۔ ہر کوئی یہی بولے گا۔ دیکھیے میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، آپ کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگا۔ اگر میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا ہوں تو حشر کے میدان میں اللہ کو مجھے جواب دینا ہوگا۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو میدان حشر میں آپ کو بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ میں نے آج حق بیانی کر دی۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ نکل کر ہمارے ہمتوں اور ہمارے کام اور ہمارے جذبے کو ایک اور ہمت عطا کریں، یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ کام آگے کیسے بڑھے گا؟ اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو یاد رکھ لو، آنے والے کل میں اگر آپ منتشر ہو جائیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں رہے گا تو یہ عمارتیں ویران ہو جائیں گی، یہ عمارتیں ویران ہو جائیں گی۔ کتنا میرا کیا ہے بتاؤ آپ؟ مجھے اللہ نے سب کچھ دے دیا زندگی میں، دولت سے نوازا، عزت سے نوازا، شہرت سے نوازا، طاقت سے نوازا، اور 6 مرتبہ MLA شپ سے بھی نوازا، 30 برس سے MLA ہوں، اور کیا چاہیے؟ اگر مجھے گھر بیٹھنا ہے تو گھر بیٹھ جاؤں گا خوشی سے۔ میرا کیا بتاؤ، میرا کیا نقصان قوم کا ہوگا، نقصان ہمارا ہوگا۔ اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ خدا را اس بات کو سمجھیے۔ میں وقت لے رہا ہوں، طویل تقریر کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ آج وقت اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس سب سے بڑی اگر کوئی طاقت ہے تو وہ ہماری جماعت ہے، وہ ہمارا اتحاد ہے، وہ ہمارا جذبہ ہے، ہماری دعائیں ہیں۔ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ استحکام بخشیں، جماعت کو مضبوط کریں، اس چیز کو سمجھیے۔ ارے ہمارے پاس پروگرامز ہیں۔ مجھے آج یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ ہم اویسی ہاسپٹل میں بھی ایک نئے کورس کا آئندہ تعلیمی سال سے آغاز کر رہے ہیں۔ BSc in dialysis technician, BSc in radiology, BSc in anesthesia, BSc in respiratory medicine، یہ سارے کورسز کچھ 11 کورسز ہیں۔ BSc in ophthalmology technician، یہ 4 سال کا ایک کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ دوسرے جگہ پر ہے، وہاں پر 80,000، 1,20,000، 1.5 لاکھ فیس لیتے ہیں۔ ہم اتنی فیس نہیں، کم لیں لے کر ہمارے جونیئر کالج میں وہ BPC کے اسٹوڈنٹ جو نیٹ میں MBBS کی سیٹ یا فارمیسی یا دوسرے میڈیکل اسٹریم کے کورسز میں داخلہ لینے سے محروم رہ جائیں گے، ہم ان طلباء و طالبات کو یہ کورسز کے ذریعے ان کو میڈیکل اسٹریم میں لانا ہے۔ ہمارا ایک پروگرام ہے، اور اکبر الدین اویسی کے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ علم 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 علم، تعلیم تعلیم تعلیم، یہی ہے اور کچھ نہیں۔ مسلمانوں کا اتحاد اتحاد اتحاد، یہی ہے۔ خدا را سمجھیے، آج آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، کھاندے سے کھانا دینا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمارے لیے لوگوں کے سامنے یہ بتانا ہوگا کہ بتاؤ ہندوستان میں کون سی ایسی تنظیم ہے جو اتنا کام کر رہی ہے، ہندوستان میں کون سا ایسا MLA ہے جو 15,000 بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ ارے آج مجھے حیرت ہوتی ہے، وہ بدکما
کہ ساڑیوں کی تقسیم کے لیے قطاریں دکھتی ہیں، لیکن ہماری ہمت افزائی جب کرنے کا 5 سال میں ایک وقت موقع آتا ہے تو اس وقت قطاریں نہیں دکھتی. لینے کے لیے تو قطاریں ہیں، دینے کے لیے جذبہ نہیں. یہ اچھا نہیں. سمجھیے اس بات، کیا ہمارا کام 100% نہیں ہے؟ لوگوں کو برا دکھے گا، لوگوں کو برا دکھے گا. یہ 100% کام ہے تو آپ بھی تو 100% کرنا نا. لیکن 100% نہیں ہوتا، 40% 50% میں دم توڑ دیتے ہیں. لیکن ہمارا کام تو 100% ہی ہو رہا. تو آپ بتائیے، اگر آپ محنت کرتے ہیں کسی کام کے لیے، کامیابی حاصل کرتے ہیں، دل لگا کے کریں گے کام، اور میں ایسی نظر انداز کر کے چلا جاؤں اور 2 لفظ آپ کی ہمت افزائی کے بھی ادا نہ کروں، تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بول دو مجھے. کیا آپ کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا آپ کے دل میں یہ گلا شکوہ نہیں آتا؟ سوچئے اس بات کو. یاد رکھو، وہ قوم جو اپنے محسنوں کو بھلا دیتی ہے تو وہ قوم کبھی بھی آگے نہیں بڑھتی. وہ قوم جو اپنے مستقبل کو سدھارنے والوں کو بھلا دیتی ہے تو اللہ بھی اس قوم کو کبھی کامیاب نہیں کرتا. احسان مند رہو، قدر کرو، قدر کرو اپنے جماعت کی، قدر کرو اپنے اتحاد کی، قدر کرو اپنی قیادت کی، قدر کرو ان عمارتوں کی، قدر کرو اپنے اتحاد کی، قدر کرو اپنا تحفظ جو آپ کو اپنے اتحاد اور اپنی جماعت سے ملا. قدر کرو کہ حجاب کے نام پہ آپ کو تعلیم سے محروم نہیں کیا جا رہا ہے. قدر کرو کہ آپ کے محلوں میں اذان بند نہیں ہو رہی ہے. قدر کرو کہ دین کے نام پہ بازاروں میں آپ کو لوٹا نہیں جا رہا ہے. قدر کرو کہ آج آپ کے مستقبل کو سنوارنے کی فکر کرتی ہے آپ کی قیادت. قدر کرو، اپنے قدردانوں کی قدر کرو، اپنے محسنوں کی قدر کرو، اپنے خدمت گزاروں کی قدر کرو. ہم احسان مند ہیں. آپ اکبر الدین اویسی جو اتنا کام کرتا ہے نا، لوگ مجھے بولتے ہیں اکبر صاحب اور کتنا کریں گے؟ 10 پھول ہو گئے، 14 عمارتیں ہو گئی. لوگ مجھے بولے اکبر صاحب 14 عمارتیں، 30,000 بچے اور پھر 12,000 بچیاں سالانہ، تو اتنے زیادہ ہیں. پھر ابھی بھی آپ ہمارے 2 جونیئر کالج ہیں، آئندہ سال اور 3 جونیئر کالجز آ رہے ہیں، 5 ہو جائیں. پھر اس کے بعد آئندہ سال میں انشاءاللہ 2 ڈگری کالجز بھی ہمارے آ رہے ہیں. اس کے بعد آئندہ پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد ریسرچ اسکالرز بھی ہمارے پاس سے آنے والے ہیں. ارے یہ کام اتنا ہم کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سمجھو خدا، سمجھو اس بات کو، اس چیز کو سمجھو کہ آج یہ جو کام ہو رہا ہے اس کام کو ہم کو آگے لے کر جانا. میری زندگی میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. 30 برس MLA رہ چکا، پہچان بنا لی، دولت سے نوازا، شہرت، طاقت سب ہے. 2 بچے، یہ بچہ ہے ڈاکٹری بھی ہو گئی، MD بھی کر لیا. اب آگے لندن کا ایک امتحان ہے وہ پاس کرنا چاہتا ہے، وہ کر لے گا تو یا یہاں پہ یا کہیں اور پر کام کر لے گا. میں نے تو جو تعلیم دینی تھی اپنی اولاد کو دے دی، قابل بنانا تھا بنا دیا، علم کی دولت دینا تھا دے دیا. یہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. میری بیٹی LLB کر چکی ہے، LLM کر چکی ہے، اور الحمدللہ میری بیٹی مسلمان بچیوں میں سب سے پہلی واحد بیرسٹر ہے. مجھے اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے بتاؤ؟ میرا تو کچھ نہیں ہے. کتنے دن جیوں گا اور
شاید اور 10 برس، اس سے بڑھ کے تو نہیں، لیکن میری زندگی کا مقصد ہے کہ مرنے سے پہلے یہ کام میرے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، ویسے محفوظ ہاتھوں میں اس کام کو تھما کر اس دنیا سے رخصت ہوں۔ میرا ذمہ داری ہے کہ مرنے سے پہلے میں ایسا انتظام کروں کہ میرے اسکول، میرے بچے اور یہ بچیاں بیٹھی ہیں، میری اولاد کے مدد کی طلبگار یا محتاج بھی نہ رہے، خود بخود چلتے رہے، ایسا انتظام کریں۔ یہ ہم کر رہے ہیں۔ خدا را سمجھو اس بات کو۔ لوگ آتے ہیں ہتھیلی میں جنت دکھا کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم ہتھیلی میں جنت دکھا کر گمراہ کرنے والوں میں سے نہیں، حق بیان کر کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی ان چیزوں کو سمجھیے اور استفادہ اٹھائیے۔ اب میرے پاس ہے اٹینڈنس بھی ہے آج کی، اسکول میں دیکھو اٹینڈنس کم، 10th کی کوچنگ میں دیکھو اٹینڈنس کم، انٹرمیڈیٹ میں دیکھو اٹینڈنس کم، ووکیشنل میں دیکھو اٹینڈنس کم، انجینئرنگ کے کورسز کے ٹیوشن میں دیکھو اٹینڈنس کم۔ ارے آپ بتاؤ، ہم فری دے رہے ہیں تو اس کی قدر نہیں ہے۔ 1 لاکھ روپیہ دے کے نیٹ کی کوچنگ لینا ہوتا تو روز جاتے تھے، یہاں فری ہے اس لیے کبھی آ رہے کبھی نہیں آ رہے۔ اسکول، یہ اسکول کیا غریبوں کا اسکول ہے؟ کیا یہ خیراتی ادارہ ہے؟ آپ بتاؤ، نئے شہر کے کارپوریٹ اسکول بھی چھک مرانا ہمارے اسکول کے سامنے، اتنے اچھے اسکول میں ہمارے، اور یہ اسکول غریبوں کے لیے ہے، مفت اسکول، تو کیا یہاں نہیں آئیں گے؟ 8 بجے 8:30 بجے اسکول میں رہنا ہے، 9:30 کو بچوں کو لے کے آتے، آ کے لڑتے، کھولو گیٹ کھولو۔ ارے وقت ہے نا، یہ کیا چمن ہے کہ جب چاہے جب ٹہل لو، جب چاہے جب نکل جاؤ؟ ہمارا ڈراپ آؤٹ بھی کتنا ہے؟ یہ سال داخلہ لے لیے، اس کے بعد پرسوں میں عمر کالونی کے اسکول میں تھا دیکھنے کے لیے، باہر نکلا تو ایک محترمہ مجھ سے مل کے بولی، اکبر بھائی مجھے آپ کے اسکول میں میرے بچے کو داخلہ۔ تو میں نے پوچھا آپ کا بچہ کہاں پڑھتا؟ تو بولے بابا نگر کے اسکول میں پڑھتا تھا۔ میں نے ہاں پھر؟ نہیں، وہ جو ہے 9 مہینے سے اسکول کو نہیں گیا تو وہاں نام نکال دیے، ٹیچر میرے بچے کی جگہ دوسرے کو ڈال دیے، اب 9 مہینے کے بعد میں بچے کو بھیجنا چاہوں۔ میں نے پوچھا کتنے مہینے؟ 9 مہینے۔ آپ اندازہ لگاؤ، 9 مہینے تک لاپتہ رہیں گے، 9 مہینے کے بعد آتے ہی ہم گیٹ کھولنا اور ہمارے پرنسپل صاحبہ اور میں ٹھہر کے بولنا، آئیے سرکار استعفیٰ لے آپ۔ کیا باتیں بولیے آپ؟ کیا ایسے ہوتا ہے؟ اور کوئی مجھے فون کرے، کل ہی فون کرے، میں پریشان ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں، مجھے نوکری دے دیجیے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، اویسی ہاسپٹل میں ہے، وہاں جا کے کر لو نوکری۔ تو مجھے پلٹ کے بولے، نہیں اکبر بھائی، اویسی دور ہوتا، ذرا اسرا یا اور کہیں دے سکتے۔ تو میں نے ان سے کہا بے فکر رہیے، انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا کریے، بغیر نوکری کے گھر میں بیٹھ کے تنخواہ لیے ویسا انتظام کروں گا، دعا کریے۔ اور کیا بولیا، اسکول میں داخلے، بابا نگر میں داخلے ختم ہو گئے یہاں پہ۔ تو میں نے کہا ارے یہاں نہیں ہے، ریاست نگر کے اسکول کو چلے جاؤ، بچے کو پڑھانا ہے نا وہاں پڑھا لو۔ بولے نہیں اکبر صاحب وہ دور ہوتا۔ ارے آپ بتاؤ، ان سے بھی میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ انتظام کرا تو اب انشاءاللہ تعالی اسکول میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، استاد کو گھر میں بھیجا کے پڑھائیں گے بچے کو۔ اور کیا بولو بولیے آپ اندازہ لگائیے کیا حال ہو چکا ہے ہماری قوم کا۔ بس یہ ہے، کچھ نہیں، اکبر صاحب ہے نا، مجلس ہے نا، بس منہ میں نوالا ڈال دے، نام کھا لیں گے، پڑے رہے۔ نہیں ہوتا، یاد رکھو، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں۔
اللہ رب العالمین ہے، رب المسلمین ہے۔ آج آرام پسندی کی زندگی ہو گئی، بیٹھی جگہ مل جانا، یہ بھی مل جانا، وہ بھی مل جانا، وہ بھی ہو جانا، یہ بھی ہو جانا، سب ہو جانا، نہیں ہوتا۔ آپ کو جدوجہد کرنی پڑے۔ میں یہاں بیٹھی خواتین سے کہوں گا کہ آپ لوگ کی ذمہ داری ہے اپنے بھائیوں کو سمجھائیں۔ کل کے دن آپ لوگ ماں بنیں گی، اپنے بچوں کو آنے والی نسل کو بھی سمجھانا ہوگا، ذمہ دار بننا ہوگا۔ اگر ہم سمجھیں گے کہ بس غیب سے مدد ہو جائے، غیب سے کچھ ہو جائے، تو غیب سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ ہم محنت نہیں کریں گے، نہیں ہو۔ اکبر الدین اویسی آپ بولیں گے کہ اتنے الیکشن جیتا 6 مرتبہ، اتنا زبردست، ارے ان کو کیا ہے، دولت ہے، نام ہے، پہچان ہے۔ ارے یہ آج جس مقام پہ میں کھڑا ہوں، یہ مقام حاصل کرنے کے لیے میں نے گولیاں بھی کھائی ہیں۔ اس مقام حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے خون سے بھگویا اس زمین کو۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے تلوار کے ضرب لیے میں نے اپنے پیٹ پہ، اپنے جسم پہ، چاقوؤں تلواروں کے ضرب لیے، کڑاڑیوں سے مارا گیا، 5 مرتبہ جیل میں رہا، 40 دن جیل میں رہا۔ میری ماں مجھ سے نہیں مل سکتی تھی، ایسے نیچے ایک چادر بچھا کر سونے کے لیے دے دیا گیا۔ جیل کھلی تھی، سردی تھی، جنوری کی، کڑاکے کی، اوڑھنے کو کچھ نہیں تھا، کانپ رہا تھا، کیڑے اتنے تھے کہ یا بچھاؤں یا پھر کیڑوں سے اپنے آپ کو بچاؤں، تو پتھر پہ سویا اور وہ چادر کو لے لیا۔ کھانا نہیں دیا جاتا تھا، دانے دانے کو ترستا تھا۔ ارے تکلیف اٹھائیں گے تو اس مقام پہ پہنچیں گے، تکلیف کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا، یاد ہو، سمجھو اس بات۔ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ راتوں رات رئیس بن جائے گا، راتوں رات امیر ہو جائے گا، راتوں رات کامیاب ہو جائے گا، تو نہیں ہو۔ محنت کرنی پڑتی، قربانیاں دینی پڑتی، مصیبتیں اٹھانی پڑتی۔ تو آپ سے میں کہوں گا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں نا، اس لیے کر رہا ہوں کہ اکبر الدین اویسی حیدرآباد کے اور بالخصوص چندرائن گٹے کے مسلمانوں کا احسان مند ہے کہ جب گولیاں لگیں، تلواروں سے مارا گیا، وینٹیلیٹر پہ تھا اور دواخانے میں تھا، لوگ تو بول چکے تھے کہ مر گیا، 70 مرتبہ مارے تھے، 3 گولیاں، انتڑیاں، گردے سب۔ تو میں احسان مند ہوں، آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی سمجھیے، منظم رہیے، متحد رہیے۔ اللہ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ آپ کی مصیبتوں کو دور کرے، اللہ آپ سب کو کامیابی، کامرانی دے۔ الحمد للہ۔